مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں انتہائی گندی زبان واٹس ایپ کے میسیجز میں، جو میں ایویڈنس پیش کروں گا. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئی مین لائک یو جسٹ ڈریس اپ اینڈ دین یو گو ٹو دا کورٹس. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل رائٹ. یہ اس گروپ میں کہتا ہے اعظم اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو بتاؤ کہاں ہو اب آج، یا تم یا میں، ابھی بتاؤ جگہ بتاؤ. نو میرا نام عاصمہ اکبر ہے اور میں برٹش سٹیزن ہوں. یہ میرے بھائی اعظم اکبر، ہی از آسٹریلین سٹیزن. یہاں پر میرے دو دوسرے بھائی جو کہ ایک نیوزی لینڈ کا سٹیزن اور ایک آسٹریلیا کا، اور بہن امریکن سٹیزن ہیں، وہ ابھی فی الحال یہاں پر موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کو واپس جانا پڑا. اب امین بھٹو کو جب میں نے فون کیا تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ تمہارا جو ٹون ہے وہ بہت اونچا ہے، اپنے ٹون کو صحیح کرو. میں نے ان سے کہا کہ I mean like this is not relevant, right? Why you are talking about the tone or something? Come to the point. آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں. انہوں نے یہ کہہ کر کہا کہ کیا آپ کے پاس کلاشنکوف جو انہوں نے آپ پہ پکڑے تھے، کیا آپ کے پاس اس کی ویڈیو ہے؟ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب آپ پہ کلاشنکوف ہی پکڑی جاتی ہیں، کیا آپ ویڈیو بناتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے بلانا ہی مقصود نہ سمجھا کیونکہ وہ تھرڈ آئی ہوتے ہیں من پسند رپورٹ مرتب کرنے کے لیے. کسی کو اریسٹ کیا گیا تھا یا نہیں؟ نہیں، ان کی پری ایڈ بی بی اے کروائی تھی انہوں نے، بیل کروائی تھی. جی ہاں، بی بی اے. میرے وکیل ہیں اس میں راجہ اشتیاق صاحب اور وہ عبد الواسع. انویسٹیگیشن رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے جو میں آپ کو دے رہا ہوں انٹل ناؤ یو مسٹ بی سینسنگ کہ اس میں ملزمان کو بچایا جا رہا ہے. درخواست بھی بند کر دی گئی. پھر fraudulent document submit initially when they were not taking the application right، اس پہ نمبر نہیں لگا رہے تھے. پھر ان سے جب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس پاور آف اٹارنی تھا اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بہن کو بلوائیں، ادھر سے مجھے بلوایا گیا. پھر جب تھی meanwhile when I was coming they submitted the fraudulent document to close the application right. تو پھر جب میں یہاں پر IDIG کے صاحب کے پاس میں گئی، ان کے ذریعے میں نے دوبارہ کھلوائی اور پھر انہوں نے ایس پی صاحب سے جو انکوائری کے بعد یہ جو I mean anyone can sense it کہ اس میں جو ڈی ایس پی کی کتنی انوالومنٹ ہے. یہ دونوں ایف آئی آریں ہیں میری، ایک جو میں ایس پی صاحب کے جانے سے پہلے اور اس کے بعد جو موقع کی دفعات لگائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آن ریکارڈ ساری بات کر رہا ہوں. ڈی آئی جی صاحب کے پاس میں ایک درخواست لے کے گیا ہوں آپ کو میں. اس کے بعد میں نے 3-4 درخواستیں انیشیٹ کی ہیں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور تانا جو ہے وہ ڈی ایس پی اسجد الطاف کے انفلوئنس کے انڈر ہے. ٹھیک ہے جی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن صاحبہ کو میں نے یہ ڈائری نمبر یہ آپ کے لیے بھی اویلیبل ہوگا، ایک درخواست دی ہے کہ چونکہ ڈی ایس پی کا کردار متنازع ہے اور جانبدارانہ ہے تو میری کیس کی انکوائری تبدیل کر کے کسی دوسرے سرکل میں لگائی جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے 30 مارچ کو یہ درخواست کی ہے. ابھی 30 مارچ پہ ہوئی ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آج میں نے اس کا پوچھا ہے، جب پوچھنے گیا تھا ایس ایس پی صاحبہ سے ہم ملے ہیں. کل انہوں نے آئی او کو بلایا ہے اور ہمیں بھی بلایا ہے کہ ہماری گریونس جو ہے وہ سنی جائے. ابھی تک چینج نہیں ہوئی، اس پہ ہم پرسو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ایس ایس پی کو ہم نے ایس ایس پی صاحبہ کو درخواست دی ہے بخدمت جناب ڈی آئی جی آپریشن صاحب. ڈائری نمبر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 3 اپریل کو میں نے درخواست دی ہے. عنوان ہے درخواست برخلاف ڈی ایس پی اسجد الطاف بخاری تانا گولہ بابت قانونی کارروائی. جو اس کی انوالومنٹ ہے اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی میں نے ایک اور درخواست دی تھی ایس ایس پی آپریشن صاحب کو 27 مارچ کو دی تھی. اس پہ بھی میں نے کہا ہے کہ ڈی ایس پی قبضہ مافیا کی پارٹی بننے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے سے انہیں روکا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ 3 درخواستیں میں نے افسران کو دی ہیں. آپ دونوں اوورسیز پاکستانی ہیں کیونکہ آپ کے جو ایمبیسیز ہیں انہوں نے اس میں رول پلے کیا. اچھا جی. اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. ایمبیسی کو ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک اور ڈیتھ تھریٹ بھی ملا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو پرووائڈ یو دا ایویڈنس. اس کی طرف میں آ رہا تھا لیکن آپ سر نے سوال پہلے کر دیا.
میں اس کے درمیان میں اتنی سخت بیمار بھی ہو گئی اس ساری سٹریسز کی وجہ سے کہ مجھے ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہونا پڑا، اور جس سٹریس اور ٹراما سے میں گزر رہی ہوں، آپ یقین کریں کہ میری جو میڈیکیشنز ہیں جس کی میں ابھی بھی مجھے شیئرٹی کا بہت کرونک پین ہو رہا ہے، میرے بیک کی بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، آئی کانٹ گو تھرو. یعنی یہاں پر انسان اس لیے اوورسیز جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اوورسیز پیسے لائیں یہاں پر لگائیں، کیا یہ چیزیں کرنے کے لیے بندے یہاں پر آئے؟ اور پھر I mean, like, first of all, if anyone is bringing their investment over here, so then the land mafia جو ہے وہ آ کر قبضے کرائے، اور اس کی پشپنائی جو ہے وہ پولیس میں سے کچھ میں I'm not pointing all of the police officers, but I'm saying that specifically some of the police officers جو ہیں وہ پھر ان کی پشپنائی کے لیے آ جاتے ہیں. اس پہ میں درخواست کروں گی، میں ہر اس ڈپارٹمنٹ سے اسپیشلی آئی جی صاحب سے، ڈی آئی جی صاحب سے، ہر ایک سے یہ درخواست کروں گی کہ اس کا بہت سخت ایکشن لیا جائے، اس پہ جو اس کی محکمانہ کارروائی ہے وہ بھی کی جائے، اور یہ اس میں سے جو اس نے کوشش کی ہے، جو ایف آئی آر اب اس نے ختم کرانے کی کوشش کی ہے، یہ میرے بھائی جو ہیں چونکہ یہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ڈی ایس پی نے ایف آئی آر ہی ختم کروانے کی کوشش کی ہے. آپ سر آپ نے کویسچن کیا ہے کہ کیا ہم نے ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے. یہ 3-4 دن قبل میں نے تانا شالیمار میں ایک اور رپورٹ جمع کرائی ہے. میری ایف آئی آر میں نامزد خرم جاوید مجھے کال کرتا ہے، 1 منٹ کی دھمکی دیتا ہے، اور ساتھ میں ایک واٹس ایپ گروپ ہے 200 ممبران کا، جس میں زیادہ تر ممبران وہی ہیں جن کی وہاں پہ جائیدادیں ہیں. یہ 3 میسیجز 9:04 پہ اس نے مجھے کال ملائی ہے، 1 منٹ کی. 9:06 پہ یہ اس گروپ میں کہتا ہے اعظم اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو بتاؤ کہاں ہو اب، آج یا تم یا میں، ابھی بتاؤ جگہ بتاؤ. 9:06 پہ. اس کے بعد جو مجھے فون پہ دھمکیاں دی گئیں قتل کی اور ہماری جائیداد پہ دوبارہ قبضے کی. یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈی ایس پی کی پشت پناہی ہے ان قبضہ گروپ کو. ایک ایف آئی آر بھی وہ ختم کروا رہے ہیں ان کے چکروں میں، جس کے خلاف میرے پاس لیگل ایونیوز موجود ہیں. میں بھی اس کے اوپر ہائی کورٹ میں جاؤں گا. ختم انشاءاللہ 50 دن کی ڈیلے ہے میری ایف آئی آر میں. 14/1 کا وقوع ہے، 15/1 کی درخواست ہے، 5 مارچ کو ایف آئی آر ہوتی ہے. 50 دن کی ڈیلے، دیٹ اسپیکس والیوم فار اٹ سیلف. ٹھیک ہے جی. ایمبیسی کو ابھی ہم نے اس لیے انفارم کرنا ہوتا ہے، ہماری آسٹریلین ایمبیسی، یو کے ایمبیسیز کے چارٹر ویب سائٹس پہ موجود ہیں. when a national of a country receives a death threat in some other country. Sir, I have Australian national. I am. Yeah, we have dual national. Yes, dual nationality. I am also the dual national of Pakistan. ایمبیسی کا چارٹر یہ ہے کہ ہم نے ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے اگر کوئی ڈیتھ تھریٹ ہو، جو کہ ود ایف آئی آرز میں ان کو انفارم کروں گا. وہ بھی اس میں مداخلت کر سکتی ہیں اگر آپ کی ایمبیسی. کچھ ممالک ہوتے ہیں یو ایس، بالکل لے سکتے ہیں، وہ انوالومنٹ کر سکتے ہیں. یو ایس ایمبیسی آپ کو پتہ ہے چونکہ وہ ملک بہت زیادہ پاور میں ہے. اس میں جو میری بہن ہے جو امریکن سٹیزن ہے، میری امی جو ہیں ان کا گرین کارڈ امریکن ہے. مائی ادر بردر از آلسو آسٹریلین، ون آف دیم از نیوزی